رزق میں برکت کے لیے ہفتہ وار وظائف بتائے جاتے ہیں، مثلا درود شریف، کلمہ طیبہ، استغفار، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم اور سورہ اخلاص وغیرہ۔ کیا یہ واقعی مجرب عمل ہے؟ جی، اس میں سے بعض چیزوں کے بارے میں تو خود حدیث میں آتا ہے کہ اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے، جیسے کہ درود شریف کے بارے میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں جو وظائف پڑھتا ہوں تو اس میں سے کتنا حصہ میں آپ کے اوپر درود بھیجنے کے لیے خاص کر لوں، ایک چوتھائی کر لوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری مرضی، لیکن اگر زیادہ کرو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک تہائی کر لوں، تو آپ نے فرمایا تمہاری مرضی، لیکن اگر زیادہ کرو تو زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس نے کہا نصف کر لوں، تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کر سکتے ہو، لیکن اس سے زیادہ کرو تو اور بہتر ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے پھر فرمایا کہ میں پورے کا پورا وہ آپ کے درود شریف کے لیے خاص کرتا ہوں، اپنا جتنا وظیفہ میں کرتا ہوں وہ سارا وقت میں آپ پر درود شریف بھیجنے کے لیے خاص کر لیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم یہ کرو گے تو تمہارے غم وہ دور ہو جائیں گے اور تمہیں رزق عطا کیا جائے گا۔ تو یہ فضیلت درود شریف کی ہے۔ اسی طریقے سے استغفار میں بھی یہ خاصیت ہے کہ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور گناہوں کی معافی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھولتے ہیں۔ فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا۔ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے ارشاد فرمایا تھا، اور قرآن کریم نے اسے نقل کیا ہے کہ تم استغفار کرو تو اللہ بارشیں برسائیں گے، اللہ تمہارے لیے نہریں اور باغات بنائیں گے، تمہیں اموال اور بنین کے ساتھ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ تو استغفار میں بھی یہ خاصیت ہے، لیکن اس بات کو پھر پیش نظر رکھنا چاہیے کہ صرف وظیفے کے الفاظ دہرانے سے یہ فوائد حاصل نہیں ہوتے، جب تک کہ آدمی زبان سے تو استغفار کر رہا ہے، اللہ سے معافی طلب کر رہا ہے، لیکن یہ عزم کر رکھا ہے کہ گناہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو جو لوگ گناہ نہیں چھوڑتے ان کے رزق میں پھر برکت نہیں ہوتی، گناہوں کی وجہ سے رزق میں بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔ اور قرآن کریم میں یہ وعدہ ہے کہ جو گناہ چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل کو آسان کریں گے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے کہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تو اس لیے گناہوں سے بچتے ہوئے کوئی بھی وظیفہ کیا جائے جو معصور ہے، قرآن و حدیث میں آتا ہے، جس کے کلمات میں کوئی چیز خلاف شرع نہیں ہے، تو وہ کیا جا سکتا ہے۔